نور محمد صلی اللہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الاعلی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ. ہلکا کر بند کر. تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے تو صاف ہو رہا تو رہنے. جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، ہر جزو کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ. عزیزان گرامی، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے مسلمانوں کو مبارک. پچھلے زمانے میں اہل حق اور اہل باطل کی پہچان ذرا زیادہ مشکل تھی. یہ کو کم کروا یا بند کروا. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ. لیکن اللہ کا شکر و احسان ہے کہ فی زمانہ نبی کے وفاداروں اور نبی کے غداروں کو پہچاننا بہت آسان ہے. اس لیے کہ اسلام کے سارے احکام و ارکان، سارے مہینے شوال سے لے کر رمضان تک ساری دنیا کے ہر طبقے کے مسلمان قریب قریب ایک ہی طرح مراسم اسلام ادا کرتے ہیں. رمضان آیا، روزہ سب نے رکھا، تراویح سب نے پڑھی، زکوٰۃ سب نے دی، صدقہ فطر سب نے ادا کیا، شب قدر کی برکتیں سب نے حاصل کرنے کی کوشش کی. صدقہ اور خیرات کرتے کرتے عید کا چاند نظر آیا، صدقہ عید الفطر سب نے ادا کیا. 2 رکعت نماز عید الفطر زائد تکبیروں کے ساتھ سب نے پڑھی. تکبیر تشریق سبھی نے ادا کی. بقرعید آئی، قربانیاں سب نے کی،
جانور سب نے لائے، ایک ہی طرح لٹایا، ایک ہی طرح ذبح کیا، اور تو اور سیخ، کباب، بریانی اور پلاؤ سب ایک ہی طرح پکا کے کھا رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اہل حق اور اہل باطل کی پہچان بڑی مشکل تھی، لیکن اللہ نے اس دور میں بہت آسان فرما دیا۔ ماہ ربیع النور نظر آیا، ربیع النور کا چاند نظر آیا تو اہل اسلام کے دعویٰ کرنے والے اسلام کے دو طبقے میں بٹ گئے۔ کچھ کے گھروں پر روشنیاں ہی روشنیاں، رنگ ہی رنگ، کیف ہی کیف، نور ہی نور، جھنڈے ہی جھنڈے، مسجدوں میں نور روشنی، مسجدوں میں جھنڈے، مدرسوں میں جھنڈے، گھروں پہ جھنڈے، کاروں پہ جھنڈے، سواریوں پہ جھنڈے، لائٹیں لگ رہی ہیں۔ اور کمال یہ ہے کہ یہ صرف جھنڈے اور روشنیاں ہی نہیں، اہل محبت کے چہرے بھی کھلے کھلے، اور سب کے زبانوں پر یا نبی یا نبی یا نبی کے نغمے ہیں۔ لیکن اسی دور میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ ماہ ربیع النور آتا نہیں اور ان کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے، اور وہ یہ کہنے لگتے ہیں کہ نبی کی میلاد کے نام پر یہ لاکھوں لاکھ روپے روشنی پہ خرچ کرنا، یہ لاکھوں لاکھ روپے کی دیگیں پکوانا، نیاز کرنا، کھانا کھلانا، کپڑے تقسیم کرنا، صدقہ اور خیرات، یہ سب فضول خرچی ہے۔ یہی پیسہ اگر غریبوں کی امداد کے لیے خرچ کر دیا جائے، اسکول اور کالج کھول دیا جائے تو کتنی اچھی بات ہو۔ ہم کہتے ہیں واقعی بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ کو میلاد النبی ہی پر غریبوں کا خیال کیوں آیا؟ یتیموں اور بیواؤں کا خیال کیوں آیا؟ ہر سیٹ کے یہاں جب شادیاں ہوتی ہیں فضول خرچی کی انتہا ہوتی ہے۔ شادیاں تو شادیاں، اب تو منگنیوں پہ لوگ لاکھوں خرچ کر رہے ہیں۔ شادیوں پہ جو شادی کارڈ چھپ رہے ہیں، یہ شادی کارڈ لوگ 100 200 اور 500 کے ایک شادی کارڈ چھاپ رہے ہیں۔ وہ لوگ اپنی بلڈنگوں کو بھی سجاتے ہیں، اپنی کاروں کو بھی کئی ہزار روپے دے کے سجاتے ہیں۔ جن شادی خانوں میں وہ شادیاں کر رہے ہیں، کئی لاکھ روپے ڈیکوریشن پہ خرچ کرتے ہیں، اور کھانا تو سالن چاول جو عام درمیانہ کھانا ہے اس سے بھی ولیمہ ہو سکتا ہے، لیکن ولیمے میں 10 20 قسم کے کھانے رکھ کر فضول خرچیاں، اس وقت تمہیں غریبوں کا خیال نہیں آتا کہ ان سیٹوں سے کہتے کہ بھائی ولیمہ ذرا سستا کر دو، اسی پیسے سے اسکول اور مدرسہ کھول لو۔ اب وہ لوگ جو فضول خرچیوں کی بات کرتے ہیں، وہ اپنے آقایان نعمت عرب کے شیوخ سے کیوں نہیں کہتے کہ ان کے یہاں کی ساری سڑکیں، ساری بلڈنگیں سال بھر ویسے ہی سجی رہتی ہیں جیسے ہم 12 ربیع الاول پہ 12 دن سال میں ایک بار سجاتے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ لائٹنگ وہاں پر، اس سے زیادہ جھنڈے وہاں پر۔ اتفاق سے ایک سال ربیع الاول شریف پہ عمرے کے لیے حاضری ہوئی، ہمارا جو گروپ تھا اس میں حیدرآباد کی طرف کے بہت سارے وہ لوگ بھی تھے جن لوگوں کے نزدیک عید میلاد النبی کی روشنی اور جھنڈے ناجائز ہیں۔ سجی ہوئی ہر چوراہا سجا ہوا، اور جھنڈے تو اتنے لگے، اور یہ تو بیچارے پہلی بار گئے تھے یا کبھی جانے والے، وہ لوگ آپس میں خسر پسر کر رہے تھے کہ یہاں بھی عید میلاد النبی منایا جاتا ہے کیا؟ ہمارے کان تک بات آئی تو ہم نے کہا کہ ذرا بتاؤ، یہ جو اہل عرب پورا سال رنگ و نور میں ڈوبے ہیں، خرافات میں روپیے پیسے خرچ کرتے ہیں، ان سے کبھی آپ نے کہا
کہ یہ پیسے ذرا بچا کے غریبوں مسکینوں کی مدد کی جائے، بیواؤں کا انتظام کیا جائے، غریبوں کی شادیوں کا انتظام کیا جائے۔ یقیناً یہ سب بہت اچھی باتیں ہیں، لیکن جہاں واقعتاً فضول خرچی ہو رہی ہو وہاں اگر کہیں تو بات بھی بن۔ اور ہم جو تھوڑی بہت خوشیاں مناتے ہیں وہ خدا کے اس فرمان پر کہ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اور ایمان والو، اللہ کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو، خوب ذکر کرو۔ اب ذکر خدا کرنے کے لیے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے الگ الگ انداز ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ سب سے بڑی نعمت جو خدا نے ہمیں دی وہ نعمت ہے رسول پاک صاحب لولاک کی ذات بابرکات۔ اس سے بڑھ کر کوئی احسان نہیں کہ اللہ نے اپنا محبوب ہمیں عطا کر دیا۔ اب کوئی محبوب کسی کو دیتا ہے، لیکن یہ خدا کی شان بے نیازی، خدا کی کرم پناہی، اس نے اپنا محبوب ہم غریبوں کو عطا فرما دیا ہماری اصلاح کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے۔ اور اللہ رب العزت نے جب اپنا محبوب عطا کیا اس پر احسان بھی جتایا۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا اور ہم نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا۔ اللہ نے بے شمار نعمتیں دی، احسان کسی پہ نہیں جتایا۔ رسول عطا کیا تو اس کا احسان جتایا۔ پتہ کیا چلا کہ سب سے بڑی نعمت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن کا فرمان کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ تو اب یہ نعمت خداوندی اس سے بڑھ کر نہیں، اب اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اگر ہم نے پورے 12 دن قرآن خوانی کی مجلس رکھ دی، پورے 12 دن ہم نے لڈو، پیڑے، مٹھائی، بسکٹ اگر تقسیم کر دیے، 12 دن اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کھانے پکا کر غریبوں میں تقسیم کر دیا، اگر 10-20 لائٹ، 25-50 روشنیاں ہم نے اپنے گھروں، مکانوں، دکانوں میں لگا دی، تو مجھے بتایا جائے کہ اس میں فضول خرچی کہاں ہے، اس میں گناہ کہاں ہے۔ اگر اس کی ممانعت قرآن میں آوے، حدیث میں اللہ کے نبی نے منع کیا ہو کہ میری آمد کی خوشی نہ مناؤ، تو میرے دوستو تب تو کوئی بات ہو۔ ایک آیت، ایک روایت آپ نہیں بتا سکتے۔ پتہ یہ چلا کہ اگرچہ دکھائی دینے میں کوئی یہ نیا کام ہے، لیکن یہ نیا کام اگر قرآن اور سنت کے خلاف نہیں ہے تو یہ ناجائز اور حرام نہیں۔ آج لوگ پوچھتے ہیں صحابہ کرام نے کبھی کیا میلاد منایا تھا؟ یہ سوال تو حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ سے بھی ایک بار ہوا۔ وہ دیہاتی اللہ کے ولی تھے، دیہاتی بولی بولتے تھے۔ کسی نے ایک بار ان سے پوچھا کہ صحابہ کرام بھی میلاد مناتے تھے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں۔ کہا حضرت کیسے؟ تو فرمایا کہ میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ یہی تو کہ اہتمام کے ساتھ جمع ہوتے ہیں، کچھ قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، کچھ ذکر خدا، ذکر رسول ہوتا ہے، کچھ نبی کی سیرت بیان کی جاتی ہے، اور اس کے بعد لڈو بانٹے جاتے ہیں، لڈو بانٹے جاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام بھی تو یہ کرتے تھے، وہ جب بیٹھتے تھے تو خدا کے کلام کی بات کرتے تھے، رسول پاک کا قول مبارک کا ذکر کرتے تھے۔ نبی کی ایک ایک ادا کو بچایا ہے تو حضرات صحابہ نے، امت تک پہنچایا ہے تو حضرات صحابہ نے۔ تو نبی کی بات کرنا یہی تو میلاد ہے، اور صحابہ تو کرتے تھے، دن رات وہ یہی کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ہم اپنی زندگی میں کبھی کبھی لڑوا بانٹتے ہیں، یعنی لڈو، اب وہ صحابہ اپنے مڑوا بانٹتے تھے، یعنی اپنے سر خدا کے نام پر قربان کرتے تھے، نبی کے حکم پر قربان کرتے تھے۔ ہم لڈو بانٹتے ہیں، وہ اپنا موڑ یعنی اپنا سر تقسیم کرتے تھے۔ لیکن اگر اسی پہ اڑے ہو کہ صحابہ کرام کرتے تھے کہ نہیں، کرتے تھے کہ نہیں، تو ہم بتا
بتائیں گے کہ ہاں صحابہ کرام بھی کرتے تھے. ایک دو بار نہیں، جانے کتنی بار مسجد نبوی میں ایسی کرسی لگائی گئی اور اس پر حضرت حسان بن ثابت کو بٹھایا گیا اور انہوں نے نبی کی نعتیں پڑھی. انہوں نے پڑھی، صحابہ نے سنی. بلکہ اپنی دور خلافت میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار جب اس طرح دیکھا تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہاں دوسرے اجنبی جو آتے ہیں وہ اس کا غلط مطلب لے کے مسجد ہی میں دنیا کی بات بھی کرنے لگتے ہیں. انہوں نے روکنا چاہا کہ حسان، میں چاہتا ہوں کہ یہ محفلیں بات باہر لگایا کرو. تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے تو اللہ کے نبی نے مسجد میں کرسی پہ بٹھایا، اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا کہ میری نعت پڑھو، اور خود سرکار زمین اطہر پر جلوہ فرما ہو کے سنتے تھے. تو نبی نے خود اہتمام کر سے مجھ سے محفل کروائی. تو جس محفل کے صدر نشین نبی پاک ہو، نبی کی نعت پڑھنے والے، نبی کا ذکر کرنے والے کرسی پہ ہو، سننے والے حضرات صحابہ ہوں، اور مسجد نبوی کا مبارک ماحول ہو، تو محفل میلاد اس کو نہیں کہتے تو پھر کس کو کہتے؟ اور جہاں تک تقسیم کی بات ہے کہ کچھ مٹھائی، کچھ لنگر، کچھ تحفہ بانٹنا، تو میاں یہ تو ہمارے آقا علیہ السلام کو بہت پسند. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں پہلی بار سرکار ابد قرار علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار گہر بار میں مدینہ منورہ حاضر ہوا تو سب سے پہلا جملہ جو میں نے سرکار کے دہن اقدس سے سنا وہ یہ تھا کہ اے ایمان والو، نمازوں کی پابندی کرو، سلام کو رواج دو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ. آقا کریم نے مدینے پہنچ کر سب سے پہلے جس چیز کا حکم دیا، نمازوں کی پابندی کرو، سلام کو رواج دو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ. تو الحمدللہ ہم مسجدوں میں یا اور کہیں ذکر رسول کی محفلیں کرتے ہیں، اس میں نماز کی تلقین بھی کرتے ہیں، اور اکثر اس محفلوں میں آنے والے نمازی ہی ہوتے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں. اور سلام ہی نہیں کرتے، ہم تو محفل کے بعد صلاۃ و سلام بھی پیش کرتے ہیں. نبی نے کہا سلام کو رواج دو، تو ہم نبی کے امتیوں کو بھی سلام کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھی صلاۃ و سلام پیش کرتے. اور کھانا کھلاؤ، آقا کریم کا حکم ہے. انشاءاللہ ابھی پروگرام کے بعد لنگر شریف ملے گا، ابھی کھانے کا بھی انتظام ہوگا. تو یہ طریقہ بھی ہمارا اپنا ایجاد کردہ نہیں، حضرات صحابہ کا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب کبھی کوئی خاص محفل کرتے تھے تو کھانے کا انتظام کرتے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی سال تک سبقاً حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سورہ بقرہ شریف کا درس لیا، کئی سال. اور جب سورہ بقرہ کا درس مکمل ہوا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کی دعوت کی. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم سے سبق لے رہے ہیں، اور سبق لینے کے خوشی میں اب اگر وہ سورہ بقرہ کے اختتام پر دعوت کر رہے ہیں تو اسلام کو فاروق اعظم نے زیادہ سمجھا تھا کہ آج کے ان دریدہ دہنوں نے زیادہ سمجھا. اور یہ جو مسلمانوں کو دعوت دی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ظاہری حیات میں دی کہ نہیں دی؟ نہ صحابہ نے منع کیا، نہ نبی پاک نے منع کیا. اور جب دعوت دی تو تاریخ میں آیا کہ ایک اونٹ ذبح کیا، اور اس ایک اونٹ کو ذبح کر کے حضرت سیدنا فاروق اعظم نے دعوت عام کی. اور آپ جانتے ہیں کہ ایک اونٹ میں کتنے لوگ کھاتے ہیں؟
جنگ بدر کے واقعات میں سننا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قریشی جاسوس کو پکڑوایا. اس سے پوچھنے لگے کہ تم لوگ کتنے ہو؟ وہ کہنے لگا میں نہیں بتاتا. صحابہ کرام نے ڈرا دھمکا کے پوچھنا چاہا کتنے ہو؟ تو آقا کریم نے فرمایا نہیں جانے دو اسے، ڈراؤ مت، چھوڑ دو. آقا علیہ السلام کی عقل مبارک چھوڑنے کے بعد کہا کہ اچھا یہ چھوڑ دو. کچھ دوسری باتیں پوچھتے پوچھتے کہنے لگے کہ تمہارے کفار کے لشکر میں کھانے پینے کا کیا انتظام ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا، ان صاحب نے کا جواب دیا کہ روزانہ تقریباً ایک اونٹ کوئی ایک صاحب ذبح کر کے پورے لشکر کی دعوت دیتے ہیں. آقا علیہ السلام نے کہا کہ سن لو، ایک اونٹ 1000 آدمی کا کھانا ہوتا ہے، کافروں کے لشکر میں 1000 آدمی ہے. اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خوشی کے موقع پر کہ مجھے قرآن ملا دعوت کی، 1000 آدمیوں کی دعوت کی کم و بیش. تو جب فاروق اعظم نے قرآن کا علم ملنے پر 1000 آدمیوں کی دعوت کی اور وہ اسلامی دعوت ہے، تو قرآن لانے والے نبی پاک کی آمد پر اگر ہم دعوت کریں تو 10,000 کو بھی کھلائیں تو الحمدللہ وہ فاروق اعظم کی سنت ادا کر. باتیں تو بہت ساری ہیں، بات یہ چل رہی تھی حق اور باطل کو پہچاننے کی. حق کو پہچاننا ذرا مشکل تھا. رمضان بیتا ہم نہ پہچان سکے، عید آئی ہم نہ پہچان سکے، بقرعید آئی ہم نہ پہچان سکے، دیگر موسم آئے ہم نہ پہچان سکے. میلاد النبی کا چاند نظر آیا تو جن گھروں پر، مسجدوں میں، مدرسوں میں لائٹنگ، جھنڈے، خوشیاں، جن کے چہرے پہ خوشی، پتا چلا کہ یہ نبی کے وفادار ہیں، نبی سے محبت کرنے والے ہیں، یہ نبی کے اوپر جان دینے کا دعویٰ کرنے والے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو اہل سنت ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے حقدار. اور وہ 73 جو جہنمی ہیں، آقا نے فرمایا وہ سب چھٹ کے الگ ہو گئے. اب پتا چل گیا کہ وفادار کون ہے اور جفاکار کون ہے. الحمدللہ اسی مبارک سلسلے کی کڑی کہ ہم اور آپ عید میلاد النبی کے اس مبارک موقع پر پارنا کا مسجد میں حاضر ہیں اور میلاد کا جشن منا رہے ہیں. میلاد کیا ہے؟ میلاد کے معنی ہے پیدائش، میلاد کے معنی ہے دنیا میں تشریف لانا. مولود، میلاد، یہی برتھ ڈے کے مترادف عربی کا لفظ ہے. ہر دور ہر زمانے میں میلاد منایا جاتا تھا. آج کچھ لوگ کہتے ہیں، بات آج ادھر نکل ہی پڑی تو ہم کچھ عرض کر دیں. لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں تو 2 ہی عیدیں تھیں، ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ. یہ تیسری عید میلاد النبی کہاں سے لے آئے؟ تو ہم کہیں کہ تم جو تیسری عید کی بات کرتے ہو، ہم قرآن سے بھی عید لے کے آئے ہیں اور حدیث سے بھی عید لے کے آئے. قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا ذکر ہے. اللہ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے اللہ تو ہم پر آسمان سے مائدہ اور خوان اتار تاکہ اس دن کو ہم اپنے اگلے اور پچھلوں کے لیے عید کا دن بنا دے. یہ عید کا لفظ قرآن میں ہے، عید الاولنا وآخر. ہم اپنے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن بنا دے. ہم کہتے ہیں اللہ نے اس پر یہ نہ کہا کہ یہ کون سی عید ہوئی. حضرت عیسیٰ نے اشارہ دیا، اگر آسمان سے کھانے کا خوان آ جاوے، کھانے کا دسترخوان یا کھان آ جاوے، مائدہ اتر آئے، وہ دن اہل ایمان کے لیے عید کا دن اور خوشی کا دن ہو سکتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جس کا ذکر کر دیا. تو میں عرض کروں، جب آسمان سے خوان نعمت اترے، کھانا اترے، تو اس دن کو
ہفتے کی عید بنانے کا ذکر قرآن میں آ گیا، تو اس دن جس دن پوری کائنات کا میزبان اعظم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، جن کے بارے میں میرے آقا نعمت اعلی حضرت نے فرمایا آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان، آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے یا رسول اللہ؟ تیرا آسمان سے ایک خان اترے تو اول و آخر کے لیے عید کا دن ہو جائے، اور جس دن باعث تخلیق کائنات تشریف لے آویں، صاحب لولا کا لما خلقت الافلاک تشریف لے آویں، اس دن اگر ہم عید مناویں تو یہ تو حقیقت میں قرآن پاک ہی کی اتباع ہے۔ اور حدیث میں بھی ہے عید، جب مدینہ منورہ میں سرکار تشریف فرما لے ہوئے، پہلا جمعہ آیا، جمعہ ہی کے دن سرکار مدینے میں داخل ہو، ابھی راستے ہی میں تھے، قباء اور مسجد نبوی کے بیچ میں محلہ بنی سالم وادی رانونہ تک پہنچے تھے کہ ظہر کا وقت ہوا، سرکار نے جلوس روک دیا، یہ جلوس محمدی تھا، وہ جلوس محمدی جو سرکار کی آمد پر مدینے کے صحابہ نے نکالا تھا، اور میر مجلس سرکار احمد قرار علیہ السلام، جلوس بیچ راستے پہ پہنچا تھا، آقا نے فرمایا رک جاؤ، سب کو روک دیا، اتر گئے، اترنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفیں لگاؤ، صفیں لگ گئیں، آقا علیہ السلام نے اسلام کا پہلا جمعہ کا خطبہ نبوی ارشاد فرمایا، خطبہ دیا، پہلا جمعہ کا خطبہ، اور خطبہ دینے کے بعد نماز جمعہ پڑھائی، اور کہا کہ آج سے تم پر جمعہ کی نماز فرض کی گئی۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تو 5 ہی وقت کی نماز معلوم تھی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اب یہ جمعہ کی فرضیت کا جب حکم سنا، آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جمعہ کے دن تم صبح نہ روز ہر جمعہ کو پابندی کے ساتھ غسل کرنا، دھلے ہوئے کپڑے پہننا، کچھ خوشبو لگانا، صاف ستھرے ہو کر اہتمام کے ساتھ مسجدوں میں آنا۔ صحابہ کرام نے جمعہ شروع تو کیا، ذہن میں سوال اٹھا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جمعہ کیا ہے؟ یہ جمعہ کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جمعہ وہ مبارک دن ہے جس دن ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے تخلیق فرمایا، جمعہ کے دن ہی اللہ نے حضرت آدم کو تخلیق کیا، اس لیے یہ دن عید المومنین ہے، یہ مومنین کی عید ہے۔ عید کا لفظ قرآن میں بتا چکا، اب یہ حدیث پاک میں آقا فرما رہے یہ عید المومنین۔ جب یہ عید المومنین ہے تو اب مجھے کہنے دیا جائے کہ حضرت آدم کی تخلیق کے دن جو جمعہ کا دن ہے، ایک ہی بار تو اللہ نے تخلیق فرمایا۔ آج یار لوگ کہتے ہیں یہ غدار کہ نبی تو ایک ہی دن پیدا ہوئے تھے، یہ تم لوگ ہر سال کیوں مناتے ہو؟ ہم کہیں تو حضرت آدم کو بھی تو اللہ نے ایک ہی دن تخلیق فرمایا تھا، لیکن ہر دن تو ہر دن، ہر سال تو ہر سال، تم ہر ہفتے جمعہ آیا تو عید المومنین منا رہے ہو، غسل بھی کر رہے، صاف کپڑا بھی پہن رہے، خوشبو بھی لگا رہے، اور امام صاحب تو خود جبہ قبہ اور امامہ پہن کے آتے ہیں، اور آ کے پھر ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ ہمارے مولانا اکرم صاحب ایسے اتنے سادے ہیں، جمعہ کے دن دیکھو تو ماشاءاللہ کتنے طرحدار نظر آتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام تو ایک ہی دن پیدا تخلیق فرمائے گئے، لیکن سال میں 52 بار عید منا رہے ہیں، اور بڑی شان سے مناتے بھی ہیں، منواتے بھی ہیں۔ اب مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری، عید میلاد النبی کے لفظ پہ عید پر اعتراض کرنے والے بھی کہتے آج عید ہے، عید ہے، ہفتے کی عید ہے، چلو
اب یہ عید مومنین ہے تو کہنے دیا جائے مجھے کہ جب حضرت آدم کی تخلیق کا دن عید المومنین ہے تو حضرت آدم کے بھی نبی رسول پاک صاحب الاولاق کی ولادت کا دن عید العاشقین ہے. ماننے والے کے لیے تو سب کچھ ہے، نہ ماننے والے کے لیے تو وہی ہے کہ تبھی تم ٹیڑھے ٹیڑھے اڑتے تھے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس پر تو ایک نہیں 1,00,000 دلیلیں پیش کی جا سکتی ہیں. ہر دور ہر زمانے میں نبی کی آمد پر نبی کا ذکر ہوا، یہی ہے ذکر میلاد. میرے دوستو، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو روایتوں میں آتا ہے کہ زمین خوش، آسمان خوش، آسمان کے فرشتے خوش، جنت کی حوریں خوش، غلمان خوش، آسمان والے خوش، زمین والے خوش، دریائی جانور خوش، صحرا کے جانور خشک، جنگلوں کے جانور خشک، خشکی تری کے مخلوقات خوش، سب کے سب خوش، اور ایک دوسرے کو بشارت دے رہے، مبارکباد دے رہے، اہلاً و سہلاً مرحبا کہہ رہے، مبرور 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 کہہ رہے، مبروک کہہ رہے، سب کو مبارکباد دے رہے. یہ روایتوں میں ہے کہ ساری مخلوقات نے خوشیاں منائیں اور خوشیوں کے الگ الگ انداز ہوئے. ایسی صورت میں اب اگر آج کچھ دریدہ دین کہیں کہ نہیں ہم کو خوشی نہیں ہوئی، ہم کو خوشی نہیں ہوئی، کیا ہوا؟ ایک انسان ہی تو ہے پیدا ہوئے. تو ہم کہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ نبی کی آمد پر خوشی کس کا دستور ہے اور نبی کی آمد پر چہرہ بگاڑنا کس کا دستور ہے. بہت مشہور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ شیطان 3 بار دھارے مار مار کے رویا، چلا چلا کے رویا، بہت چلا چلا کے غمزدہ انداز میں، خوب سینہ پیٹا، گال پیٹا، ہا ہو جیسے آج کا ملہوترا کرتا ہے وہ دریدہ دہن کہ جس کو نبی کی آمد پر بہت چڑ ہے، جشن میلاد اور ذکر نبی کی بہت چڑ ہے. یہ جتنی بکواس نہیں کرتے، جیسی بکواس کرتے ہیں ویسے ہی بکواس وہ بھی کر رہا تھا. 3 بار آقا علیہ السلام تو غیب جاننے والے ہیں، غیب جاننے والے نبی نے بتایا 3 بار شیطان چیخ چیخ کر رویا. پہلی بار اس وقت جب اللہ نے اسے لعنت کا طوق پہنا کر آسمانوں سے زمین پہ پھینکا، جب وہ اوپر سے نیچے آیا تو چیخ چیخ کے رویا، اور رونے کا حق بھی تھا. اللہ کی رحمتوں سے اس کے مایوس کر دیا گیا، رحمتوں سے دور کر دیا گیا. اور دوسری بار آقا فرماتے جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں پیدا ہوا شیطان سینہ پیٹ پیٹ کے خوب رویا، خوب رویا، خوب چیخا، خوب بھڑکا، خوب غم کا اظہار کیا. اور تیسری بار جس وقت سورہ فاتحہ نازل ہوئی، پتہ کیا چلا کہ نبی کی ولادت پر خوشی منانا یہ اللہ والوں کی اور اللہ کے فرما برداروں کی کا طریقہ ہے، اور اللہ کے نبی کے ولادت کے ذکر پر منہ بگاڑنا یہ ابلیس کا طریقہ، واویلا کرنا یہ ابلیس کا طریقہ ہے. اسی لیے کہا سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے. جس نے بھی یہ شعر کہا بالکل برحق کہا. کیف اب ہمارا نصیب ہے ہم نبی کی آمد کا جشن، نبی کی آمد کی خوشی مناتے ہیں، نبی کی نعتیں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں. اب ہمیں اچھا گلا نہیں ملا ہے، ہمیں کوئی سنتا نہیں ہے، تو ہم نثر میں اپنی نبی کی تعریف کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں. بس اللہ قبول کر لے، اسی کی ایک آس ہے. خیر، اب یہاں پر ایک دوسری بات شروع کرتا ہوں. بعض لوگوں نے کہا کہ نبی کی پیدائش تو بتا رہی ہے نا کہ وہ خدا نہیں،
وہ تو بندے ہیں. ہم نے کہا کہ یہی تو ہمارا ایمان ہے. ہم تو کلمہ بھی پڑھتے ہیں تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ہم تو یہی کلمہ پڑھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. ہم تو نبی کی بندگی کا ذکر کرتے ہیں. اور ارے عقل مندو، اگر ہم میلاد مناتے ہیں تو یہ میلاد کا منانا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم نبی کو خدا نہیں خدا کا بندہ جانتے. اس لیے کہ جو پیدا ہو وہ خدا ہو نہیں سکتا. خدا ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے. وہ پیدا نہیں ہوتا، اسے کوئی پیدا نہیں کرتا. وہ از خود ہے، وہ تو خدا ہے. وہ معبود حقیقی ہے، قادر مطلق. اور ہم کہتے ہیں نبی کا ہم میلاد منائیں گے، اس کا مطلب یہ کہ ہم نبی کی پیدائش کا تذکرہ کریں گے. اور جو پیدا ہوتا ہے، جس کی ولادت ہوتی ہے، وہ خدا نہیں خدا کا بندہ ہوتا ہے. اور ہم کلمے میں بھی سب سے پہلے یہی کہتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ، وہ اللہ کے بندے ہیں، وَرَسُولُهُ اور اس کے رسول. اب یہی پہ ایک فرق ہے. ہم نبی کریم کو خدا کا بندہ بھی مانتے ہیں اور خدا کا رسول بھی مانتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ وہ خدا کے بندے ہیں، بس ان میں ہم میں اتنا فرق ہے، بندے ہم بھی بندے وہ بھی. بس فرق ہے تو صرف اتنا کہ وہ اللہ کے بندے بھی ہیں اور ایلچی بھی ہیں. قاصد حالی نے مسدس حالی میں لکھا کہ مجھ میں اور تم میں فرق صرف اتنا ہے کہ میں بندہ ہوں اس کا اور ایلچی بھی. ایلچی کے معنی ہوتے ہیں پیغامبر، پیغام لے جانے والا. وہ صرف پیغام لے جا کے ایک کا پیغام دوسرے تک پہنچانے کا ذمہ دار ہے، اس کے علاوہ اس کو کوئی اختیار نہیں ہوتا. تو یہ بھار جھونکنے والے وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کو اور کچھ نہیں آتا، وہ تو خالی بندے ہیں، اس کے ہم بھی بندے ہیں. بلکہ ایک نے تو معاذ اللہ یہ لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سے زیادہ تو ہماری عمر ہے، ہم نے تو ان سے زیادہ نمازیں پڑھی ہیں. تو انبیاء صرف علم میں امتیوں سے ممتاز ہوتے ہیں، رہا عمل تو بسا اوقات امتی عمل میں نبی سے بڑھ جاتے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ سوچ رہا ہے کہ 60 سال میں نے نماز پڑھی ہے، یہ نماز اور نبی نے تو کم سال پڑھی ہے، میں نبی سے زیادہ بڑا نمازی. تو یہ اتنا بڑا نمازی، اس کو اتنا غرور. اور کہتا ہے کہ نبی کی 2 آنکھ میری 2 آنکھ، نبی کے 2 کان میرے 2 کان، نبی کی 1 ناک میری 1 ناک. آج میں اسی کا فرق بتاؤں گا کہ نبی کا تو پورا بدن معجزہ، تن بدن معجزہ، نبی کا ایک ایک منہ مبارک معجزہ، نبی پاک کے بدن اطہر کے ایک ایک روئے کو دیکھو تو معجزہ. نبی پاک کے جتنی بوندیں پسینے کی نکلی ہر بوند معجزہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری، جتنی سانسیں لی اور چھوڑی، ہر سانس معجزہ. نبی پاک کے جتنے صحابہ ہیں سب نبی کا معجزہ. نبی پاک کے جتنے اولیاء ہیں سب نبی کا معجزہ. اسی پہ بس نہیں، قرآن کی جتنی آیتیں ہیں ہے تو آیت اللہ کی، لیکن ہر آیت نبی کا معجزہ. قرآن کا ایک ایک حرف نبی کا معجزہ، زیر زبر پیش نبی کا معجزہ. معجزات نبوت کو نہ آج تک کوئی گن سکا ہے نہ کوئی گن سکتا. نبی کے فضائل ابھی حضرت فرما رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ تم تو نبی کو حد سے بڑھا دیتے ہو. حد سے بڑھانے کے لیے پہلے کوئی حد تو متعین کرنی چاہیے، اور نبی وہ ہیں کہ جن کی حد اللہ ہی نے متعین نہیں کی. بطور بندہ ہونے کے اللہ ہی نے ان کی حد متعین نہیں کی. ہم کہتے ہیں بالفرض محال ساری دنیا کے انسان اللہ کی طرف سے اگر عقل دے دی جائے، علم دے دیا جائے، اور سب نبی کی تعریف کرنے لگے، اور جتنی تعریف نبی کی ہو سکتی ہے سب کر لے،
اتنی تعریف کرنے کے بعد بھی کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ نبی کی عظمت بیان کرنے کا ہم نے حق ادا کر دیا. آپ پوچھیں کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ساری دعوے داری کے باوجود سارے انسان مل کر نبی کی تعریف کریں، سارے فرشتے مل کے تعریف کریں تو کتنی کریں گے؟ اس وقت جو نبی کی عظمت ہے اسی کی تو ابھی جو عظمت ہے اسی کی تو تعریف کریں گے. لیکن اللہ نے تو قرآن میں پہلے ہی اعلان کر دیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے محبوب تمہارا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے لمحے سے بہتر ہے. ساری کائنات مل کر نبی کی تعریف کرے، جہاں تعریف ختم ہو اگلا لمحہ آیا نہیں کہ نبی کا درجہ بڑھ گیا، دوسرا لمحہ آیا نہیں کہ نبی کا درجہ بڑھ گیا. اور کمال یہ ہے کہ نبی کا درجہ صرف ان کے ظاہری حیات میں نہیں بڑھا، قرآن نے مطلق کہا ہر آنے والا لمحہ آپ کے پچھلے لمحے سے بہتر. تو اب ہر آن نبی کی نئی شان، ہر آن نبی کی شان اقدس بڑھتی جا رہی. قیامت آئے گی تو پھر شان بڑھے گی. قیامت کی شان تو کیا کہنے، رضا اسکول ہے، رضا اسکول. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط ارے میں یہ جنت جہنم میں بھیجنے کے لیے اللہ نے میدان محشر نہیں قائم کیا. ارے جنت جہنم میں بھیجنے کے لیے اللہ خالق کل ہے، مالک کل ہے، عالم کبیر ہے، علیم بذات الصدور ہے. اسے تو سب پتا ہے کہ کون کون سا گورکھ دھندا کر کے آیا. حساب کتاب کی کیا ضرورت، اعمال کو وزن کرنے کی کیا ضرورت، پلسرات سے گزارنے کی کیا ضرورت. وہ تو علیم و خبیر مولا ہے، کون جنتی کون جہنمی وہ پہلے ہی دن ارادہ کر لے پہنچ جاؤ تو سب پہنچ جائے. لیکن اس کے باوجود پہنچائے گا نہیں، 50,000 سال تک وہی ٹامک ٹوئیاں مارتے رہے میدان محشر. یہ کیوں؟ تو جنتی اور جہنمی کے الگ الگ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ رضا اسکول کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی. اور ان کی شان محبوبی کیا ہے؟ آؤ پھر رضا اسکول میں ان کے پرنسپل کے پاس سیدی سرکار امام احمد رضا کی بارگاہ میں امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے گناہوں کی کیا اوقات ہے، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. مجھ جیسے 100 لاکھ گنہگار ایک طرف ہو، سب میدان میں کھڑے ہو رب کی رحمت کے طلبگار ہو، اور آقا علیہ السلام کا گزر ہو دیکھے، فرشتوں سے پوچھے کیا کہیں گے کہ ان کا امتحان، سوال جواب، اچھے برے کا معاملہ، ابھی ان کے سب امتحان ہونے ہیں، نیکیاں وزن کی جانی ہے. علیم و خبیر نبی صرف دیکھیں گے، پہچان لیں گے یہ میرے اپنے ہیں، میرے وفادار ہیں، تو صرف اشارہ کریں گے، زبان سے کہنے کی ضرورت نہ ہوگی، صرف یوں اشارہ کریں گے چھوڑ دو. تو میاں وہ ہے. اسی رضا اسکول میں کہا کتنے پیارے انداز میں، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. یہ ہے نبی کریم کا دامن رحمت. اللہ نے دامن محبوب کو اتنی وسعتیں دی کہ 2 اہل محبت صحابی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا. تو ایک اہل محبت کے یا رسول اللہ ذرا زیادہ کر دیجئے، اضافہ فرما دیجئے. سوال کرنے والے نے کہا یا رسول اللہ بخشے ہوئے میں اضافہ فرمائیے. صحابی کا عقیدہ کہ نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کرتے.
وہاں بات تو جہنمیوں کو جنت میں بھیجنے کی تھی، اس لیے کہا حضور کچھ اضافہ فرمائیں، تو میرے آقا علیہ السلام نے ایسے ہوا میں اپنی ہتھیلیوں کو جمع کیا، کہا اتنے اور جہنم سے آزاد کیا، اتنے اور جہنم سے آزاد کیا۔ تو وہ پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ اور تھوڑا سا اضافہ، آج دریائے رحمت جوش میں ہے، آقا علیہ السلام نے پھر ایسے کیا، اتنے اور جہنم سے آزاد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی کہا تو وہ کہتے حضور ایک بار اور اس میں اضافہ فرمائے۔ پتہ چلا صحابہ کا عقیدہ یہ ہے نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کرتے۔ جب یہ 3 بار ہو چکا وہ پھر اٹھ کے کہ میں پھر کہوں، تو دوسرے اہل محبت نے کہا کہ ادب ادب، یہ کیا بار بار کہہ رہے ہو اور تو وہ غصے میں کہتے ہیں کہ اب نبی کے دریائے کرم جوش میں ہے اور جہنم سے لوگ آزاد ہو رہے ہیں، تو آپ کا کیا جاتا؟ تو وہ بدل پلٹ کے کہتے ہیں کہ تم نے دامن محبوب کی وسعت کو جانا نہیں، سرکار کے ایک چلو میں اللہ چاہے تو پوری امت کے گنہگاروں کو ایک ہی اس بات میں جمع کرتے۔ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ میرے دوستو، اسی لیے کہنے والے نے کہا وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، وہ تو ہے ہی، لیکن میں اس وقت شعر سنانا چاہتا تھا وہ یہ کہ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت نے خالی ہاتھ کہہ دیا نبی کا خالی ہاتھ، نبی کا خالی ہاتھ۔ ارے میاں تم نے ابھی پڑھا نہیں، سمجھا نہیں ہمارے حضرت کو۔ دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، اس سے مراد خالی کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل تہی، یہ خالی نہیں، بلکہ خالی ایک وہ ہوتا ہے، ارے وہ تو خالی 1 گھنٹے میں ایسا کر دیتا ہے، وہ تو خالی 1 بار میں یہ کر دیتا ہے، خالی یعنی صرف، یہ بھی معنی میں ہوتا ہے۔ تو ہمارے حضرت نے یہ کہا کہ 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، ارے صرف ہاتھ میں 2 جہاں کی نعمتیں ہیں، ابھی تو پورا وجود مقدس باقی ہے۔ یہ ہے ہمارے حضرت، یہ ہے رضا اسکول۔ خیر، اب یہی پہ میں یہ عرض کروں جو کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں 2 آنکھ ان کی 2 آنکھ، ہمارے 2 پاؤں ان کے 2 پاؤں، ہمارے 2 ہاتھ ان کے 2 ہاتھ، ہمارے 2 کان ان کے 2 کان۔ تو نبی کے ہاتھ کی وسعت کا عالم یہ کہ نبی کے دستے اقدس میں ایک بار میں سارے جہنم کے اندر رہنے والے وہ گنہگار جن کو اللہ بخشنا چاہے سب دامن محبوب میں ایک ساتھ آ جائیں، وہ وسعت۔ اور دستے اقدس کی وسعت اور بھی سنو، اگر ہم کسی کو طرف ساری انگلی کر دیں ابے، تو ہماری انگلی توڑنے کے لیے آ جائے، انگلی کرتا ہے، انگلی دکھاتا ہے، لیکن میرے آقا کی شان دیکھ، تماچا مار دو تب تو ہم کسی کو تماچا مارے تو وہ لٹھ لے کے دوڑا دے، لیکن میرے آقا کے دستے اقدس کی معجز نمائی تو دیکھو۔ فتح مکہ کا دوسرا دن ہے، حرم پاک میں میرے آقا جلوہ فرما ہے، سرکار جلوہ فرما ہے، وہ صحابہ طواف کر رہے ہیں، انہی میں ایک طواف کرنے والے کو آقا نے دیکھا تو اشارے سے بلایا ادھر آؤ۔ آنے والی ذات صحابی رسول حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ، جو ابھی 1-2 روز پہلے مسلمان ہوئے، حاضر بارگاہ ہوئے، آقا نے پوچھا اے ابو سفیان کیا سوچ رہے ہو؟ ذرا دیکھو میرے آقا کی نگاہ ولایت، نگاہ نبوت، سامنے جانے والا کیا سوچ رہا ہے یہ بھی میرے آقا کو اللہ نے علم عطا کیا۔ کیا سوچ رہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے اچھے تھے حضرت ابو سفیان،
صحابی ہو گئے تب ان کے اچھائی اور سچائی میں کوئی کلام نہیں. دنیا کچھ بھی بکتی رہے، ہم اہل سنت تو یہی کہیں گے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. ہم کسی صحابی کو غلط نگاہ سے نہ دیکھتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، اور جو صحابہ کو غلط نگاہ سے دیکھے ہم اس کو سچا پکا صحیح العقیدہ سنی مسلمان سمجھتے ہیں. چاہے امیر معاویہ کی شان میں کوئی کہے، چاہے حضرت ابو سفیان کی شان میں کوئی کہے، چاہے حضرت مغیرہ ابن شعبہ کی شان میں کوئی کہے. اس لیے کہ یہ جتنے بکواس کرتے ہیں تاریخی روایات کی بنیاد پہ بکواس کرتے ہیں. تاریخ میں ایسا ہے، تاریخ میں ویسا ہے، تاریخ میں ویسا ہے، یہ ایسی روایت وہ ویسی روایت. ہم کہتے ہیں مورخین کی روایت ایک نہیں 1,00,000 لے آؤ اور اس کے سامنے ہم صرف ایک ہی ایٹم بم رکھیں گے، ایک ہی کہ قرآن میں رب نے ہر صحابی کے بارے میں کہا رضی اللہ عنہم، اللہ سب سے راضی ہے. جن سے اللہ راضی ہے ان سے ملا ناراض ہوتا رہے ہماری جوتے کی نوک پر. ہم صحابہ کرام کے خلاف کچھ نہیں سن سکتے. حضرت ابو سفیان سچے تھے، اچھے تھے، نبی کے صحابی تھے، نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کے مسلمان ہوئے تھے. اور جب 80 برس کا مشرک مسلمان ہو جاتا ہے تو ماضی کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. اب ماضی کے گناہوں کو یا ماضی کی غلطیوں کو بتا بتا کے تم ان کے خلاف کچھ بول نہیں سکتے. خیر، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا نے پوچھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کے پوچھنے پر حضرت ابو سفیان نے کہا یا رسول اللہ یہی سوچ رہا تھا کہ کل تک ہم نے آپ کی مخالفت کی، آپ سے دشمنی کی، آپ سے جنگیں کی، آپ کے اوپر جنگیں مسلط کی، آپ کے دین کو اتنا ناپسند کیا، آپ کو ناپسند کیا، آپ کے دین کو ناپسند کیا، اس کے خلاف اتنی تحریکیں، اتنی کوششیں کی، لیکن آج کچھ بھی نہ ہو سکا. آج آپ ہم سب کے آقا اور مالک ہو گئے، آج آپ کی حکومت ہے، ہم لاچار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مفہوم یہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تعلق سے ابھی دل پورا صاف نہیں ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بلایا اور یوں اپنے ہاتھوں کا گھوسا بنایا، اور گھوسا بنا کے ایک گھوسا حضرت ابو سفیان کے سینے پہ مارا، اور سینے پہ مارنے کے بعد کہا ابو سفیان اب بتاؤ. جیسے ہی ابو سفیان کے گھوسا لگا انہوں نے کہا یا رسول اللہ خدا کی قسم اس وقت آپ سے زیادہ محبوب میری نگاہ میں کوئی ہے ہی نہیں. ہم کسی کو انگلی دکھا دیں تو وہ ہماری انگلی توڑنے پہ آمادہ، ہم کسی کو تماچا مار دیں تو وہ ہمارے قتل کے درپے ہو جائے، اور نبی کا گھوسا لگ جائے تو نبی کے ہاتھوں کے گھوسے میں وہ کمال ہے کہ نبی جس مقصد سے ہاتھ بڑھا دے تو محبتوں کا دریا ابو سفیان کے دل میں جاری کرتے. تو جن کے گھوسے میں محبت رسول کا اتنا دریا ہو تو میرا رضا اگر کہے تو غلط تھوڑی ہے کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے. وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. دست اقدس کے معجزات کی کیا بات کہوں. بہت مشہور روایت حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک دن ہم لوگ ایک مجلس میں حاضر تھے، سرکار کی ایک طرف سیدنا صدیق اکبر جلوہ نما، ایک طرف سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. سرکار کے سامنے کچھ کنکریاں تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کنکریاں اپنی ہاتھ میں لی. جیسے ہی کنکریاں ہاتھوں میں لی ان کنکریوں نے اللہ کی تسبیح پڑھنی شروع کر دی. اور تسبیح پڑھنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں پڑھ رہی تھی، واقعتاً حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کہ وہ تسبیح پڑھنی شروع کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بے جان کنکریوں کو اللہ نے جان عطا کر دی، اور وہ اللہ کی قدرت سے اللہ کی اتنی زور سے تسبیح پڑھ رہی تھی، سبحان اللہ کا ورد کر رہی تھی کہ جو صحابہ بیٹھے ہوئے تو ان سب نے بھی سنا. کنکریاں بول رہی. آقا علیہ السلام کے دست اقدس میں جب تک وہ کنکریاں رہی تسبیح پڑھتی رہی، آقا نے کنکریاں زمین پہ رکھ دی، تسبیح کی آواز موقوف ہو گئی. کچھ دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کو کنکریاں زمین سے اٹھائیں.
حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑا، ان کے ہاتھوں میں دے دی. حضرت صدیق اکبر ہاتھوں میں کنکریاں لیے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں بھی وہ کنکریاں اسی طرح اللہ کی تسبیح پڑھ رہی. کافی دیر تک ہم نے تسبیح کی آواز سنی، پھر نبی کریم نے ان کے ہاتھوں سے کنکریاں لے کے زمین پہ رکھ دی. تسبیح کی آواز موقوف. کچھ دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اٹھائی تسبیح کنکریاں اور سیدنا فاروق اعظم کے ہاتھوں میں عطا کر دی. حضرت سیدنا فاروق اعظم کے ہاتھوں میں جیسے ہی وہ کنکریاں آئیں، ان کنکریوں سے پھر اللہ کی تسبیح کی آوازیں. کچھ دیر کے بعد حضور نے وہ کنکریاں لیے زمین پہ رکھ دی، آواز موقوف. یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بہت افضل کہ جس مردے کو وہ ٹھوکر لگا کے کہے قم باذن اللہ، وہ مردہ زندہ ہو جاتا تھا. یقیناً بہت بڑا معجزہ، اور قرآن اس کا شاہد ہے. لیکن میرے دوستو، مردے کو زندہ کیا تو اسے زندہ کیا جو پہلے زندہ تھا پھر مردہ ہوا. لیکن کنکریوں سے کلمہ پڑھانا، تسبیح پڑھانا، یہ اس سے بڑا معجزہ. کنکریوں سے تسبیح پڑھوانا یہ اس سے بڑا معجزہ. یقیناً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بہت بڑا کہ پتھر پر لاٹھی مارے تو پتھر سے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں. لیکن پتھر سے پانی کا چشمہ جاری ہونا یہ مستبعد تو نہیں، زمینوں میں پتھروں ہی سے تو پانی کے چشمے ابلتے ہیں. لیکن آقا کریم نے اپنے دستان اقدس کو پانی میں رہ کر اپنی انگلیوں سے جو پانی کے دریا بہائے، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری. واہ واہ، اس کی شان ہی نرالی. بات آ ہی گئی کہ سرکار کے دست اقدس سے جو پانی کے چشمے نکلے، ایک دو بار نہیں کئی بار ہوا. دو مقامات کا تو میں نے خود زیارت کی. ایک صلح حدیبیہ کا مقام جہاں صلح حدیبیہ ہوئی تھی، 1400 صحابہ تھے اور سرکار نے پانی ختم ہونے پر سب کے مشکوں سے پانی جمع کیا تو ایک تسلے میں یا ایک کٹورے یا پیالے میں اتنا پانی تھا کہ سرکار کا دست اقدس اس میں ڈوب جائے. ایک اونچی جگہ پہ رکھا، تھوڑا ترچھا کیا، سرکار نے دست اقدس رکھا، کچھ پڑھا. صحابہ کہتے سرکار کی انگلیوں کی گھائیوں سے 5 پانی کے چشمے جاری ہوئے. حضور نے فرمایا آتے جاؤ، لیتے جاؤ، سیراب ہوتے جاؤ. حضرت جابر کہتے ہیں خدا کی قسم ہم سب نے لائن لگائی اور جلدی سب نے پانی پیا. 1400 سب نے پانی پیا. پانی پینے کے بعد ہم نے سب اپنے جانوروں کو پلایا. یہ 1400 تھے تو 1400 کم و بیش تو صرف اونٹ لے کے آئے ہوں گے قربانی کے لیے، اور اس کے علاوہ سواری کے کچھ جانور الگ، راستے میں کھانے پینے کے آنے جانے کے دوران کھانے کے لیے سواری کے جانور الگ. کہ ہم نے سارے سواریوں کو بھی پلا دیا. پھر اس کے بعد ہم نے ساری مشکیں بھر لی، ساری پکھانے بھر لی، سب سیراب ہو گئے. راوی نے پوچھا کہ چچا جان اس دن آپ کتنے لوگ تھے؟ تو ذرا صحابی کا عقیدہ دیکھو. انہوں نے اس کا جواب یہ نہ دیا کہ ہم 1400 تھے. جواب یہ دیا جب پوچھا گیا کہ اس دن آپ کتنے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ذکر میلاد نبی. اجازت درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. تو حضرت جابر نے کہا، بخاری شریف میں یہ روایت موجود کہ اس دن اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو اس چشمے رحمت سے سب کے سب سیراب ہو جاتے. 1,00,000 بھی ہوتے سب سیراب ہو جاتے. البتہ اس دن ہم 1400 تھے. یہ ہے صحابہ کا عشق رسول. جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں،
نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کرتے. یہ ہے عطا نبوی. روایتیں تو بہت ساری ہیں. ہم کہتے ہیں، یہ جو کہتے ہیں ان کا ہاتھ ہمارا ہاتھ، ان کا پیر ہمارا پیر، ان کے ہاتھوں سے دریائے رحمت جاری ہو جائے، ان کے دست اقدس میں کنکریاں تسبیح پڑھیں اللہ کی. وہ جو اشارہ، ارے بھائی وہ تو ہاتھ کوہ بقبیس پہ کھڑے ہو کے اشارہ کریں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے. اب منزل صحبہ پر سورج کو اشارہ کرے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے. جس کے اختیار کو اللہ نے ایسا عام اور تام کر دیا تھا، اللہ نے یہ اختیار دیا تھا، جن کی مرضی سے قبلہ بدل جاتا تھا. ان کی مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، ان کی انگلی اڑ گئی ماہ کا کلیجہ چر گیا. یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کی شان تو بہرحال بہت اعلیٰ. تو نبی کے دست اقدس کی کیا ایک انگلی کی تو کوئی برابری کر نہیں سکتا، ایک منہ مبارک کی تو کوئی برابری کر نہیں سکتا. سارے امتی مل کر نبی کے ایک منہ مبارک کی برابری نہیں کر سکتے. اور یہ دریدہ دہن جبڑے پھاڑ پھاڑ کے کہتے ہیں نبی علم میں ممتاز تھے، رہا عمل تو بسا اوقات امتی نبی سے بڑھ جاتے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ. نبی کے دست اقدس کے بارے میں کچھ کہا. نبی کے پائے اطہر کے بارے میں بھی ایک روایت خصائص کبریٰ میں بیان کیا گیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکپن کے عنفوان شباب کے زمانے میں ایک شخص مکۃ المکرمہ آیا، اور وہ ایسا شخص تھا، راہب جیسا کوئی تھا، یا یوں سمجھ لو کہ اس زمانے کا سیانہ قیافہ شناس. لوگ سب اس کے پاس جانے لگے. لوگوں کے چہرے دیکھ کر قیافے کی بنیاد پر بہت ساری باتیں وہ مستقبل کی بتاتا تھا. اس سے لوگوں نے کہا کہ تم بہت بڑے گیانی ہو اور کچھ گیان رکھتے ہو. کہا ایک گیان یہ ہے کہ میرے معلومات کے مطابق نبی آخر الزمان مکہ میں تولد ہو چکے. اب میری معلومات کے مطابق وہ قبیلہ قریش میں ہے، اور قریش میں بھی بنی ہاشم میں ہے. تو کہا واقعی جو مستقبل میں نبوت کا اعلان کرنے والے ہیں وہ یہاں پیدا ہو چکے. کہا میں تو وہ بھی جانتا ہوں، اگر میرے سامنے سارے بنی ہاشم کے نوجوانوں کو لایا جائے تو میں قیافے کی بنیاد پر ان میں سے تشخیص کر کے ممیز کر کے بتا دوں گا کہ یہ شخص ہے. اس حدیث کے راوی حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سال پہلے اس دنیا میں تشریف لائے، فرماتے ہیں کہ ہم سب بنی ہاشم کے جتنے جوان تھے، نوجوان نوخیز، سب کے سب اس کے پاس جمع ہو گئے. تو ہم سب کو لے کے ایک میدان میں گیا، اور میدان میں جا کے بھیڑ لگ گئی. اس نے زمین پر ریت کو سیدھا کیا اور کہا ایک ایک آتے جاؤ، اپنا ایک قدم اس ریت پہ رکھو اور آگے بڑھ جاؤ. آتے گئے لوگ. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس میں سب میں ہم میں ہوڑ لگی تھی، پہلے میں. تو ہم سب لائن سے آتے گئے، ایک پیر رکھا آگے بڑھ گئے، ایک قدم رکھا آگے بڑھ گئے. وہ سب کے نشان قدم کو غور سے دیکھتا، کہتے یہ نہیں. پھر دوسرے کو دیکھتے، دوسرے کے نشان قدم کو یہ بھی نہیں. سب ہو گئے تو کہا سب ہو گئے؟ تو سب نے کہا ہاں. کہا نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا، کوئی تو ہے. تو ہمارے آقا علیہ السلام پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، وہ آگے آئے ہی نہیں تھے. پہلے میں. ارے میاں ان کو تو پتہ ہی تھا کہ پہلے کون، پہلا کون اور آخر کون، انہیں تو پتہ ہی تھا. وہ وہیں رہے. لوگوں نے جب کہا آپ بھی آئیے، انہوں نے ایک قدم رکھا اور آگے بڑھ گئے. غور سے دیکھنے کے بعد اگر کوئی نبی ہو سکتا ہے تو یہ ہو سکتے ہیں. ایک روایت میں تفصیل میں اس کی تشریح میں یہ آیا کہ اس قیافہ شناس نے غور سے دیکھا تو اس نرم ریت پر جب سرکار کے قدم ناز پڑے تو اس قدم ناز کا نشان ریت پر نہیں پڑا. ریت پر نشان نہیں پڑا. جب ریت پر نشان نہیں پڑا تو کہا جو نبی ہوتا ہے وہ ایسے ہی لطیف ہوتا ہے.
اس کی لطافت کا عالم یہ کہ نرم ریت پر پاؤں رکھے تو اس کا نشان نہیں پڑتا، لیکن وہی نبی کریم جب سخت پتھر پر قدم رکھے اور چاہ لیں تو ان کے نشان قدموں کے نشان پتھر پہ بھی پڑ جاتے ہیں۔ پھر آؤ رضا اسکول میں، ہائے اس پتھر سے اس سینے کی قسمت پھوڑیے، ہائے اس پتھر سے اس سینے کی قسمت پھوڑیے، بے خطر جس کے دل میں گھر کرے یوں ایڑیاں۔ پتھروں پر نشان پڑ گئے اور ریت پر نشان ہی نہیں پڑ رہے، وہ اللہ نے انہیں اختیار دیا تھا، ان کے قدم اور ان کے قدموں کا عالم یہ کہ جب جبل احد پر میرے سرکار تشریف لے گئے تو احد کا پہاڑ ہلنے لگا۔ میرے دوستو، یہ احد کا پہاڑ جو ہلا تھا، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ حضرت سرکار ابوالقرار علیہ السلام کے قدم ناز کا بوسہ پایا اور وہ اپنے مقدر پہ رشک کرنے لگا۔ اس پر وجدانی کیفیت طاری ہوئی کہ خیر سے ان کے قدم میرے اوپر تشریف لائے ہیں۔ اس میں وہ پورا احد پہاڑ لرزنے لگا، ہلنے لگا، وجد میں آ گیا۔ حقیقی وجد وہ ہے، وجد میں آیا، ہلنے لگا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس وقت خلفائے ثلاثہ وہاں موجود تھے، یعنی سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ جب یہ تینوں وہاں موجود تھے تو سرکار نے ایک ٹھوکر ماری اور ٹھوکر مار کے کہا، احد رک جا، کیا تجھے نہیں پتا کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید اس وقت موجود ہیں؟ میں کہتا ہوں ہلتی ہوئی چیز کو تو ذرا سی ٹھیس پہنچا تو وہ اور زیادہ ہل کے گر جائے، ہم ہلتی ہوئی چیز کو ذرا سی دھکا دیں، ٹھوکر لگائیں تو اس کو تو گر جانا چاہیے۔ اب میرے آقا ہلتے ہوئے پہاڑ کو ٹھوکر لگائیں تو اس کا ہلنا بن کے وہ جم جاتی ہے۔ ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا۔ رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں، نبی کی ایڑیوں کا کیا مقام ہے۔ رازی آبادی نے نبی کے قدمین شریفین کے بارے میں یہ کہا تھا، کتنے نازک ہیں ان کے قدم، کتنے نازک ہیں ان کے قدم۔ اس لیے نازک ہیں کہ ریت پہ پیر رکھے تو ریت پہ نشان نہ پڑے، کتنے نازک ہیں ان کے قدم، پڑ گئے پتھروں پر نشان۔ ایک طرف نازک اندامی یہ کہ ریت پہ نشان نہ پڑے، اور ایک بار وہ کہ چاہ لے تو پتھر پہ اپنے قدموں کے نشان بنا دے۔ اور کیوں نہ ہو کہ ان کے جد اعلیٰ ابراہیم خلیل کے نقش قدم تو ابھی تک خانہ کعبہ میں ہیں، اور جگہ کے بارے میں تم دلیل ڈھونڈتے رہو یہ اصلی ہے کہ نہیں، اصلی ہے کہ نہیں، تم جانو تمہارا نصیب۔ لیکن یہاں کے لیے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ قرآن سے، حدیث سے اس کی صداقت ثابت ہے کہ سیدنا ابراہیم خلیل کے نقش قدم ایک نہیں 2 قدم کعبۃ اللہ کے جوار میں ہے۔ قرآن نے فرما دیا واتخذ من مقام ابراہیم مصلی، اور نماز ابراہیم کو جائے نماز بناؤ، نماز کی جگہ بناؤ، مصلی بناؤ، اللہ نے فرمایا۔ خیر یار، زندہ صحبت باقی بہت بات ہو گئی۔ میں نے پہلے ہی کہا کہ نبی کی ایک ایک ادا معجزہ، ایک ایک سانس معجزہ، ایک ایک منہ مبارک معجزہ، سرکار کے بدن اطہر کا ایک ایک رواں معجزہ، قرآن کی آیات معجزہ، قرآن کے حروف معجزہ، قرآن کے اعراب معجزہ۔ کتنے معجزات کو گنو گیا، سب معجزہ، اتنے معجزات اللہ نے ہر نبی کو دیا تو کم کم معجزات، کسی کو 1، کسی کو 2، کسی کو 5، کسی کو 7، کسی کو 9۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 9 معجزات کا ذکر ہے قرآن میں، لیکن بات جب نبی پاک محبوب پروردگار کی آئی تو اللہ نے ان کے ایک ایک سانس کو معجزہ بنا دیا۔ اتنا معجزہ کہ ابھی میں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو ٹھوکر لگائے تو زندگی مل جائے، معجزہ، یقیناً بے مثال معجزہ۔ لیکن نبی پاک صاحب لولاک تو
کنکریوں کو تسبیح پڑھوا دے. کنکریوں کو تسبیح پڑھانا مردے جلانے سے بڑا معجزہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ, پتھر میں لاٹھی مارے تو پتھر میں اللہ تعالیٰ 12 چشمے جاری فرما دے. لیکن یہ بہت بڑا معجزہ, ان کی عظمت کے آگے ہمارا سر جھکا. وہ حضرت موسیٰ کلیم, کون ان کے درجے کو پہنچے. لیکن کلیم کلیم ہے اور حبیب حبیب ہیں. ان کے دست اقدس سے, سرکار کے دست اقدس سے پانی جاری ہوا. وہاں حضرت موسیٰ کلیم نے پتھر سے لاٹھی مار کر چشمہ جاری کیا. سرکار کے دست اقدس سے جو چشمے جاری ہوئے, یہ معجزہ حضرت کلیم کے معجزے سے عظیم تر. ایسے اگر سارے معجزات کو دیکھا جائے تو میرے دوستو, سچ کہا کہنے والے نے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری. آنچ خوبا ہما دارن, آنچ خوبا ہما دارن, تو تنہا داری. سب کو الگ الگ معجزات جو اللہ نے دیے تھے, سارے معجزات جمع کر کے اللہ نے محمد الرسول اللہ کو عطا فرمایا. اور ایک بڑی پیاری بات یاد آ گئی. اہل علم میں اس بات پر گفتگو ہوئی کہ کائنات میں سب سے افضل پانی کون سا ہے. کسی نے کہا کہ زمزم شریف, کسی نے کہا کہ کوثر, کسی نے کہا کہ تسنیم کا پانی جو جنت میں ہوگا. اپنے اپنے ذوق کے مطابق لوگوں نے اس کے جوابات دیے. لیکن اللہ کرم فرمائے, امام قاضی ایاز مالکی علیہ رحمت ورضوان نے شفا شریف میں اس کو ذکر کیا. بڑی پیاری کتاب ہے شفا شریف. امام قاضی ایاز نے کہا, اور دیگر علماء نے بھی کہا, اس پر صاد کیا کہ کائنات کا افضل ترین پانی کوثر بھی نہیں, تسنیم بھی نہیں, زمزم بھی نہیں. سب سے افضل پانی وہ ہے جو سرکار کے دست اقدس سے جاری ہوا. اور صحیح بات یہ ہے, جو سرکار کے دست اقدس سے جاری ہوا وہ پانی بے مثال, نبی کے بے مثال دست اقدس سے جاری ہونے والا بے مثال پانی. اور اسی پر یہ فقیر عزیزی عرض کرے کہ وہ سارے صحابہ جنہوں نے سرکار کے دریائے رحمت سے سیرابی حاصل کی, انہوں نے وہ پانی پیا کہ ان کے علاوہ قیامت آ جائے گی ویسا پانی کوئی نہ پی پائے گا. جب ویسا پانی کوئی نہ پی پائے گا تو امتیوں میں اصحاب بیعت رضوان جیسی عظمت کسی کو نہیں مل سکتی. ارے میاں کوئی کیسا بھی ہو جائے, کیسا بھی غوث قطب ابدال قطب الاقطاب ہو جائے, لیکن وہ اصحاب بیعت رضوان اور دیگر مواقع پر وہ پانی پینے والے جو سرکار کے دست اقدس سے دریائے رحمت جاری ہوا تھا, ان کی مثال یہ بن نہیں سکتے. تو جب امتی امتی کی مثال نہیں بن سکتا تو امتی یہ کیسے کہتا ہے نبی ہمارے جیسے, نبی ہمارے جیسے. صحیح بات یہ ہے, عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے, عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا, ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر, بول بالا ہے تیرا, ذکر ہے اونچا تیرا. اور تو گھٹائے کہ کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے, جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا. اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک کی سچی غلامی نصیب فرمائے, ان کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہنے کا تو اور جی چاہتا تھا, لیکن آب آمد وہ کہے اور میں تیمم برخاست. آج الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل بھیونڈی کے لیے, خاص طور سے اہل بھیونڈی کے اہل سنت کے لیے یہ وقت بڑا ہی مبارک و مسعود ہے کہ ماہ ربیع النور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک تحفہ ہمیں عطا ہوا. وہ تحفہ یہ ہے کہ میرے برادر خرد عزیزم مولانا محمد علی صاحب کرنالے بحمدہ تعالی جن چند بچوں پہ مجھ کو ناز ہے
اور ان بچوں کو میں اپنے لیے سرمایہ آخرت جانتا ہوں. ان میں ایک معتبر اور مستند نام حضرت علامہ مولانا محمد علی کرنالی صاحب کا ہے. اللہ کا کرم ہوا، جدید تعلیم میں کافی آگے تک جانے کے بعد ان کے دل کی دنیا بدلی. انہوں نے جدید تعلیم کو خیر بات کیا اور دینیات کی طرف رجوع ہوئے، اور ایک مخلص سچے طالب علم کی حیثیت سے علماء کرام کے سامنے زانوِ تلمس رہ کیا. حالانکہ اللہ کا کرم ہے، گھر کے بڑے خوشحال ہیں، گھر میں یہ رہ کر امیروں کی بگڑی اولاد کی طرح عیش و آرام کر سکتے تھے، لیکن بحمدہ تعالی ہم سے مشورہ بھی لیتے رہے، ان کی دانش میں وہ ہم سے دعائیں بھی لیتے رہے، ہم کیا اور ہماری دعا کیا. لیکن بحمدہ تبارک و تعالی جب سے دینی مدارس کی طرف وہ آئے، عیش و آرام تج دیا، غربت و افلاس کی زندگی گزاری. مدارس میں جہاں رہنا پڑا وہاں رہے، جیسے رہنا پڑا وہاں ویسے رہے، جو کھانا ملا وہ کھایا، لیکن مصطفیٰ پیارے کے پاک دین اور علم کے حصول سے منہ نہ موڑا. گھر سے بے گھر، وطن سے بے وطن، یہاں سے یو پی بھی گئے، کہاں کہاں گئے، مختلف مدارس میں، اور پڑھتے پڑھتے پھر قرآن فعال نکلا کہ الجامعۃ الازہر مصر میں ان کا داخلہ ہو گیا، اور الحمدللہ وہاں کئی سال تک یہ وہاں ایک بہترین طالب علم کی حیثیت سے رہے. وہاں جو طلباء ہندوستان سے جاتے ہیں ان میں سے بہت ساروں کو میں خوب جانتا ہوں کہ کچھ لوگ وہاں سے شہزادگی کے لیے جاتے ہیں، وہاں شہزادگی مناتے ہیں، کچھ لوگ صرف سیر و تفریح کرتے ہیں، کچھ لوگ وقت گزاری کرتے ہیں. اب وہاں سے ازہر سے تو گھوم پھر کے چلے آئیں گے تو ازہر پلٹ تو لقب مل ہی جائے گا، ازہری کا تمغہ تو مل ہی جائے گا. لیکن بحمدہ تبارک و تعالی ہمارا یہ بچہ وہاں نہ صرف اس نے وہاں کے شیڈول کے مطابق، وہاں کے نصاب کے مطابق بی اے کیا، ایم اے کیا، ایم اے کے بعد ایم فل کیا ہے. علم حدیث پر انہوں نے 100 سال پرانی ایک فقیہ کی کتاب تھی جو فقہ مالکی کے اس وقت کے وہاں کے بڑے مشہور فقیہ تھے، ان کی کتاب پر علم حدیث کے روشنی میں اس پر تحقیقی نگاہ کر کے بہت طویل مقالہ لکھا. کتنے صفحات کتنے صفحات ہیں اس کے؟ 1400. بحمدہ تبارک و تعالی 1400 صفحات پر عربی میں انہوں نے مقالہ لکھا، اور اس کا جب امتحان ہوا الجامعۃ الازہر کے 3 شیوخ نے بیٹھ کر اس کا جو مناقشہ کیا وہ دیکھنے اور سننے کے لائق ہے. بحمدہ تبارک و تعالی ان کا وہ ایم فل کا مقالہ الجامعۃ الازہر میں قبول کر لیا گیا. بحمدللہ یہ ایم فل ہو گئے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ انہیں پی ایچ ڈی بھی کروا دے. اور آج نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی مبارک مجلس میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں ہر آن نبی پاک کے دین کا صحیح علم عطا فرمائے، ان کے فیضان علم سے اہل سنت کو مالا مال فرمائے، انہیں آلام روزگار سے بھی بچائے، حاسدین کے حسد سے بچائے، اشرار کے شر سے بچائے، اور کیکڑے کی طرح ٹانگ کھینچنے والے ٹانگ کھینچو لوگوں سے بھی بچائے. اللہ تعالیٰ انہیں دین کا سچا سپاہی بنائے. یہ نہ صرف اپنے گھر خاندان والوں کا نام روشن کریں، بلکہ ان کے ذریعے اہل سنت کا نام روشن ہو، اہل ہند کے اہل سنت کا نام روشن ہو. میں نے انہیں بہت زمانے سے بہت کچھ ان کے بہت قریب سے دیکھا ہے. علم جب آتا ہے تو ادب چھوٹ جاتا ہے. غور سے سنیے گا، آج تو کسی کو تھوڑی سی ذرا سی کوئی خوبی مل جائے، صاحب اس کے آگے کوئی ہے ہی نہیں ترم خاں.
خاص طور سے علم جب آتا ہے تو ادب کا دامن ترک کوتاہ ہو جاتا ہے. لیکن بحمدہ تبارک و تعالی میں نے آج نہیں جب سے ان سے ملاقات ہوئی آج تک انہیں بڑوں کی بارگاہ کا با ادب پایا ہے. اور ہم نے بڑوں سے سنا ہے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. اللہ ان کو اور با ادب بنائے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرمائے. اللہ کریم انہیں مسلک اعلیٰ حضرت کا عظیم خادم اور سپاہی بنائے. مذہب مسلک اعلیٰ حضرت کا سچا ناشر بنائے. مسلک اعلیٰ حضرت کی سچی پاسبانی کی توفیق عطا فرمائے. ان کے درجات کو بلند فرمائے. ان کے فیضان کو عام اور تام فرمائے. کہنے کو بہت کچھ کہہ سکتا ہوں لیکن میں مبارکباد دیتا ہوں انہیں، ان کے والدین کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے اساتذہ کو، ان کے مربیین کو کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ انہیں ایک عالم نبیل فاضل جلیل بنا دیا. اور ایک خوشی کی بات یہ بھی بتا دوں کہ میری بیٹی، روحانی بیٹی جو ان کی زوجہ محترمہ ہے، یہ بھی وہاں گئی تھیں. ازہر میں کئی سال رہیں لیکن ازہر میں رہ کے خالی وقت گزاری نہ کی. بحمدہ تعالی ازہر کے ان مدارس میں جو لڑکیوں کے مدارس تھے اس میں داخل ہو کر ازہر کی بہترین ڈگریاں حاصل کر کے بہترین عالمہ بن کے وہ بھی تشریف لائی. اللہ ان کے بھی فیوز سے ہماری ملت کی بیٹیوں کو اور زیادہ فیضیاب فرمائے. میں مبارکباد دوں گا اس مسجد کے ذمہ داروں کو کہ انہوں نے آج حضرت مولانا محمد علی کرنالے کے اعزاز میں، اعزاز ہم کیا کریں، صحیح بات تو یہ ہے ان کا اعزاز تو فرشتے کرتے ہیں. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب طالب علم علم دین سیکھنے کے لیے چلتا ہے تو اللہ اس کے طلب علم دین کے اس ذوق جذبے کی بنیاد پر فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ تم اس طالب علم کے قدموں کے نیچے اپنے نورانی پر بچھا دو. سلامی جا بجا ارض و سما دیں، مہو خورشید پیشانی جھکا دیں، اور تیرے خدام صدر شریعت جہاں جائیں فرشتے پر بچھا دیں. الحمدللہ اسی سلسلے کی مبارک کڑی یہ یہاں آئے. اللہ نے ہمیں حکم دیا، رسول پاک کا ایک حکم آپ نے بارہا سنا، یا تو عالم بنو، یا طالب علم بنو، یا علماء کی بات سننے والے بنو. اگر یہ نہیں تو کم سے کم علماء سے محبت کرنے والے بنو، علماء کی عزت کرنے والے بنو. پانچویں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. تو یہاں کے منتظمین نے یہ حضرت سے گزارش کی کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے تشریف لائیں، ہم اپنے طور پر کچھ پھولوں کے نذرانے پیش کریں گے. میں گزارش کروں گا، ابھی انتظار ہی کر رہا ہوں. ابھی ہاں یہاں بیٹھے، ماشاءاللہ. آئیے، یہ میں ماشاءاللہ سبحان اللہ، گھر کی دولت گھر میں آئی. ماشاء بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ سبحان اللہ، مبارک مبارک مبارک. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ، یہ لیجیے. چلیے، ارے بیٹا چلے کھڑے، 2-4 منٹ کچھ بولیں گے، 2-4 منٹ کچھ. شکریہ. میں حضرت مولانا محمد علی صاحب کرنالے سے گزارش کروں گا کہ وہ 2-4 منٹ ہی صحیح کچھ کلمات خیر سے ہم سب کو نوازیں. آئیے بیٹھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد. میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں کچھ زیادہ عرض کروں حضرت کی موجودگی میں، لیکن کیونکہ حضرت نے حکم دیا ہے تو مختصر جو ہے میں کچھ اس چیز پہ کلام کرنا چاہوں گا
کیا ہم لوگوں کی جو ضرورت ہے اس وقت جو ہے مسلمان کی حالت یہ ہے کہ ہم لوگ ہمارے دین سے ہی واقف نہیں ہیں، الا ماشاء اللہ جنہیں اللہ توفیق دے۔ اور ایک ہے کہ ہم لوگ نے مساجد قائم کی اور مساجد کے لیے کئی علاقوں میں بہت بڑے بڑے وقف بھی کیے، جس کے ذریعے مسجدیں چلتی ہے اور چلتی رہی تھی، لیکن پارٹیشن کے بعد جو ہے وقف کی جو چیزیں ہیں وہ اب اتنی کارگر نہیں رہی، لیکن پھر بھی الحمدللہ ہماری مساجدیں چل رہی ہیں اور مساجد میں جو ہے عبادات ہوتی ہے۔ لیکن یہ دور اب ایسا ہے کہ ہمیں علم کی بھی ضرورت ہے۔ عبادت اسی وقت قبول ہوتی ہے جب علم ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص رات بھر عبادت کرتا ہے یا تو وہ کہیں چلے کرتا ہے، اس سے بہتر ہے کہ وہ صحیح طریقے سے اسے نماز پڑھنے کا علم اور صحیح طریقے سے علم لے کے کرے گا تو وہ کامیاب ہوگا۔ جس طریقے سے ایک مزدور ہوتا ہے، مزدوری بہت کرتا ہے لیکن کمائی کتنی کم کماتا ہے، تو اگر عابد ہے اور عالم نہیں ہے تو اس کی مثال ایک مزدور کی ہے جو محنت بہت کرتا ہے لیکن کماتا کم ہے۔ لیکن اگر کوئی علم لے کے کرتا ہے تو وہ کرتا تھوڑا ہے لیکن کماتا بہت ہے۔ یہ ہے علم۔ علم جو ہے وہ انسان کو صحیح طریقے پہ لے جاتا ہے۔ تو میں خاص طور پہ نوجوان طبقے سے عرض کروں گا، میرے مخاطب جن سے میں مخاطب ہوا 30 سال کے نیچے کا گروہ ہے، بلکہ 20 سال کے نیچے کا گروہ۔ یہ جو طبقہ ہے، یہ شباب کا طبقہ، یہ جو ہے انسان اس وقت شباب پہ رہتا ہے، اور عام طور پہ جو نوجوان بچے ہیں ان کو جم کا شوق ہے اور یہ تمام چیزوں کا شوق ہے۔ میں اس کا انکار نہیں کرتا، میں یہ نہیں کہتا جم وغیرہ حرام ہے، صحت کو جو ہے مینٹین کرنا چاہیے، اچھے سے کرنا چاہیے، لیکن بچے اس کے لیے کم سے کم 1 گھنٹہ دن میں نکالتے ہیں، کچھ لوگ 2 گھنٹہ نکالتے ہیں۔ تو میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے ہفتے میں 3 دن نکالے آدھا گھنٹہ، اور آپ کے جو قریب علاقے میں علماء ہے ان سے قریب جائے، ان سے علم دین صحیح سیکھے، اچھے علماء اختیار کرے، اور ہو سکے تو ان کو اچھا پے بھی کرے، کیونکہ اس دور میں جو ہے پیسے کے بغیر کچھ چیز نہیں ہوتی۔ تو 3 دن نکالے ہفتے میں اور کنٹینیوسلی کرے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے جو ہے سوچا کہ میں روز 2 گھنٹے لوں گا علم اور روز جاؤں گا، ایک ہفتے اب جوش میں گئے پھر ٹھنڈے ہو گئے، نہیں، میں کہہ رہا ہوں 3 دن بلکہ 2 دن نکالے، ہو سکے تو 1 دن نکالے، سنڈے آف ہے آپ کا، سنڈے 1 گھنٹہ نکالے، لیکن کنٹینیوسلی جو ہے علماء سے رابطے میں رہے، اپنے عقائد درست کریں۔ ہم جو ہے بہت سی چیزوں میں جو ہے بالخصوص باب الہیات میں عقیدے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، اس میں بہت کمزور ہے۔ بعض اوقات ہم اپنے آپ کو سنی ڈکلیئر کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے جیسا عقیدہ رکھنا چاہیے بعض اوقات خلل بھی رہتی ہے لوگوں میں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے سب سے پہلے عقیدے درست کرے، پھر ہماری نمازیں درست کرے، پھر اپنے معاملات درست کرے، اور کچھ ذکر و اذکار کی پابندی کرے۔ یہ انسان ہے۔ اور اس کے علاوہ 2 چیزوں پہ میں توجہ دینا چاہوں گا۔ ایک یہ ہے کہ ابھی جو ہے وقف کا سلسلہ شروع کرنا چاہیے۔ مسلمانوں میں یہ چیز ختم ہو گئی ہے، ہم نسل میں نہیں دیکھتے کہ کوئی وقف کر رہا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ بوڑھی عورتیں جو ہے اپنا گھر وقف کیا کرتی تھی، لوگ بڑے بڑے مال جو ہے وقف کیا کرتے تھے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کروڑوں کچھ وقف کرو، اگر اللہ نے آپ کو 100 دیا ہے تو 2 روپے کا مال وقف کرو، لیکن وقف کرو، صحیح علماء کے پاس جا کے ایسی چیز کریٹ کرنے کی کوشش کرو جو وقف کو اچھے سے جو ہے آگے لے چلے، اور علم کی طرف وقف کرو۔ مساجد الحمدللہ بہت اچھی چل رہی ہے، اگر ہم چندہ مانگتے ہیں اس وقت مسجدوں کا تو الحمدللہ کروڑ بھی آ جاتا ہے، لوگ 10-10 لاکھ 15-15 لاکھ روپے مسجد کا چندہ دیتے ہیں، لیکن مدرسے کی طرف ہم پوچھنے جائے تو علماء کی جو ہے نا چپلیں جو ہے نا گھس جاتی ہے۔ اتنا برا لگتا ہے علماء جس طریقے سے ہر رمضان میں سیٹوں کے جو ہے چکر لگاتے ہیں اور ان کو 1000-1500 ملتے ہیں، پورے رمضان میں ایک سیٹ کے پاس جانا پڑتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ وقف کا سسٹم جو ہے ہم کریٹ کریں اور اس کو ویل مینرڈ میں سے کریٹ کریں، تاکہ علماء پھر پیدا ہو، کیونکہ 1947 سے پہلے جو ہے جو نواب ہوا کرتے تھے تو یہ لوگ جو ہے کافی علماء کو سپورٹ کیا کرتے تھے، اور کوئی بھی فن ہے اگر اس میں فنڈنگ روک دی جائے گی وہ فن ختم ہو جائے گا۔ آج سائنس اپنے عروج پہ ہے، لیکن اگر اس کی فنڈنگ روک دیں گے تو 2 سال بعد اس کا ایک دم ڈاؤن ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ فنڈنگ جب تک جو فن میں آتی ہے وہ فن میں کریٹیوٹی رہتی ہے، جب فنڈنگ رک جاتی ہے تو فن پھر ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ وقف کرے
اور صحیح اہل سنت کے علماء کے لیے وقف کرے، اور اس کے ذریعے جو ہے صحیح علم کے مدارس قائم ہو، اور اس کے ذریعے جو ہے اللہ کے رسول کے علم کی روشنی پھوٹے۔ ایک یہ چیز، اور دوسری چیز میں یہ عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات پہ توجہ دیں۔ بہت سے حضرات داڑھی جو ہے ان کی بہت بڑی ہوتی ہے، دن رات جو ہے دین کی باتیں کرتے ہیں، سنیت کی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب ان سے معاملات کیا جائے، یعنی خرید و فروخت کے معاملات، تعلقات کیے جائے، تو اس میں وہ بہت برے ہوتے ہیں۔ یعنی ایک کا مال لے رہے ہیں، پھر اسے بول رہے کہ 1 مہینے بعد دیتا ہوں، 1 مہینے بعد وہ آدمی جائے تو 2 مہینے بعد دیتا ہوں۔ اس طریقے سے کر کے جو ہے بعض لوگ تو مال کھا جاتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے سالوں بعد اس کا مال دیتے ہیں۔ تو یہ معاملات ہمارے اتنے برے ہو چکے ہیں کہ آج کل جو ہے لوگ ہم سے بزنس کرنا بھی چھوڑ رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے معاملات کو سدھارے، یہ نہ دیکھیں کہ میرے پاس کتنا ہے، یہ کتنا ہے کوئی میٹر نہیں کرتا ہے۔ لوگوں کے پاس رہتا بہت ہے لیکن استعمال بھی نہیں کر پاتے، ڈائبٹیز ہو جاتی ہے، کھا نہیں پاتے، گھوم نہیں پاتے، تو کیا فائدہ؟ یہ رزق ان کے رزق میں ہی نہیں رہتا، خالی حرص رہتی ہے۔ تھوڑا کمائے لیکن صاف کمائے، یعنی اس طریقے سے کمائے کہ آپ کے معاملات اچھے ہو، لوگ آپ کے ساتھ معاملات کرنا پسند کریں۔ اگر آپ کے معاملات اگر اچھے کرتے ہو تو آٹومیٹکلی لوگ آپ سے کاروبار کرنا پسند کریں گے، آٹومیٹکلی لوگ مائل ہوں گے۔ آج جو ہے غیر قومیں جو ہے وہ ان سے لوگ معاملات کرنا پسند کرتے ہیں، ہم خود پسند کرتے ہیں کیونکہ ان کے معاملات صحیح ہے۔ وہ لوگ جو ہے تجارت میں بہت اپنا پیمنٹ ٹائم پہ دیتے ہیں، 1-2 دن یہاں ہوگی چلو کوئی بات نہیں، پیمنٹ ٹائم پہ دیتے ہیں، اپنے وعدے کی پابندی کرتے ہیں، اور ہم اس کے برعکس ہے۔ ہمارا عروج اسی وقت تھا جب ہم لوگ ان معاملات کی پابندی کیا کرتے تھے۔ ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ انڈونیشیا جو ہے اس وقت موسٹ پاپولیٹڈ کنٹری ہے، مسلم کنٹری، وہ پورا تجار کی وجہ سے جو ہے وہ مسلمان ہوا ہے۔ انہوں نے جب مسلمانوں کے معاملات دیکھے تو مسلمانوں کا کردار ہی ایسا ہے کہ مطلب وہ چیز جو ہے انسان وہی چاہتا ہے کہ انسان ایسا ہو، اس کے نبی کا کردار دکھتا ہے اس میں۔ اور ہمارا کردار جو ہے کثرت سے ایسے داڑھی والے لوگ ہیں، کثرت سے، جو نماز بھی پڑھیں گے اور روزے بھی رکھیں گے، اللہ کی راہ میں دیں گے بھی، لیکن معاملات میں اتنے کمزور ہے، اتنے خراب ہے کہ آدمی ان سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ لہٰذا میں یہ کہوں گا کہ نفل زیادہ نہ پڑے لیکن اپنے معاملات کو سدھاریں۔ اگر ہم اپنے معاملات کو سدھاریں گے تو انشاءاللہ ہم دوسری قوموں پہ غالب بھی آئیں گے اور دوسری قوم ہماری غلام بھی بنیں گی انشاءاللہ۔ اسی پہ میں اپنی تقریر جو ہے ختم کرنا چاہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہمارے ملت چینل پر تو اسے آپ ایک لائک دے دیجئے، ایک لائک کا ایک نشان ہوتا ہے نیچے کی طرف، تو جب آپ لائک کریں گے تو یوٹیوب جو ہے اور آگے اس بیان کو فارورڈ کرتا ہے، جو پوری دنیا میں الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمان اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ اس عظیم نیکی میں آپ شریک ہو۔ حضور خطیب برقاتی خلیفہ محدث کبیر حضرت علامہ وقار احمد عزیز صاحب قبلہ کے ملفوظات سے ہم ہمارے قلوب کو منور کر رہے ہیں۔ تو ان سنہری باتوں کو، ان قیمتی باتوں کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے آپ ہماری مدد کریں۔ آپ لائک ضرور کریں اور کمنٹ کریں گے تو اور بھی زیادہ بہتر بات ہوگی، تاکہ دنیا کے اور بھی دوسرے ہمارے جو اسلامی بھائی مسلمان ہیں ان تک یہ پروگرام پہنچے۔ تو صرف کچھ نہیں تو کم سے کم آپ ایک لائک